نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس روئے زمین پر بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین امام المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، ہم پر جو مہینہ سایہ فگن ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اسلامی سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے. اسلامی سن ہجری اس کا آغاز امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ہوا. محرم الحرام کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. اللہ نے جس دن آسمان اور زمین کو بنایا، جس دن آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی، اسی دن سے اس نے اس مہینے کو قابل احترام بنایا ہے. اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ نے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے. منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. اس مہینے کی قدر و منزلت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیتے ہوئے رمضان کے بعد محرم کے صوم کو، محرم کے روزوں کو سب سے افضل صوم قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سب سے افضل روزے، رمضان کے بعد سب سے افضل صوم اللہ کا مہینہ محرم کا ہے. اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. عربی زبان میں اس کو اضافت تشریفی کہا جاتا ہے. اللہ بہت کم چیزوں کی، بہت کم اشخاص کی نسبت اضافت اپنی طرف کرتے ہیں. اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے. اس مہینے میں صوم کی بڑی فضیلت ہے، روزوں کی بڑی فضیلت ہے. خصوصیت کے ساتھ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے صوم کے بارے میں سوال کیا گیا، عاشورہ کے روزے سے متعلق سوال کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. زمانے جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن صوم رکھتے تھے.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، دریافت کیا، وجہ پوچھی، جواب ملا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے، اللہ نے اسی دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم رکھا، صحابہ کو صوم رکھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اگر صرف عاشورہ کے دن ایک روزہ رکھ لیا جائے تو کافی ہے، انشاءاللہ وہ ایک روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ لیکن افضل یہ ہے، اکمل یہ ہے ذی الحجہ کی 10ویں محرم کی 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھا جائے، تاکہ مذہبی امور میں یہودیوں کی مخالفت بھی ہو اور نیک اعمال میں ان سے سبقت بھی ہو، تاکہ نیکیوں میں ہم ان سے آگے بڑھیں، صوم کا آغاز ہم ان سے پہلے کریں، تاکہ نیک اعمال میں سبقت بھی ہو اور دینی اور مذہبی امور میں یہودیوں کی مخالفت بھی ہو۔ تو اسی لیے افضل اور اکمل یہ ہے 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے محرم کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول، یہود اور نصارہ تو اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی صوم رکھوں گا، 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن سال آنے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ تو خلاصہ یہ ہے محرم الحرام میں جو مشروع عمل ہے، جو ثابت شدہ عبادت ہے، وہ صوم ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسلامی سال کا آغاز حرمت والے مہینے سے کیا ہے، اور اسلامی سال کو ختم بھی اللہ نے حرمت والے مہینے سے کیا ہے۔ تو اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اسلامی سن ہجری یہ ذو الحجہ پر ختم ہوتی ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ تو اسلامی سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے ہوتا ہے اور اسلامی سال ختم بھی حرمت والے مہینے سے ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو حرمت والے مہینوں میں ظلم اور زیادتی سے منع کر دیا ہے۔ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں تم اپنے جانوں پر ظلم اور زیادتی نہ کرو، گناہ کے کام نہ کرو، معصیت اور نافرمانی کے کام نہ کرو، ظلم ہی ہے، چاہے کسی بھی ماہ میں اس کا ارتکاب کیا جائے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اگر حرمت والے مہینوں میں اگر بندہ نافرمانی کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے، یہ جرم اور بڑا جرم بن جاتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم معاشرے میں محرم الحرام کے سلسلے میں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے، مسلمان بے راہ روی کا شکار ہے ماہ محرم کو لے کر کے۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جنہوں نے ماہ محرم کو جشن کا مہینہ قرار دے دیا ہے، خوشی کا مہینہ قرار دے دیا ہے، خصوصیت کے ساتھ عاشورہ کے دن وہ انواع اور اقسام کے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، پارٹیاں منعقد کی جاتی ہیں، کچھ لوگوں نے اسے جشن کا مہینہ بنا دیا، لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں نے اسے ماتم کا مہینہ بنا دیا، شیعہ حضرات نے تو اسے ماتم کا مہینہ بنا دیا، چونکہ اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا ہے۔ دیکھیں اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے، دنیا میں جو بھی حادثات پیش آتے ہیں، جو بھی واقعات پیش آتے ہیں،
ہم کو چاہیے کہ ہم صبر اور تحمل سے کام لیں. شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہمیں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی تقدیر سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی فرمائی تھی، تو ہم کو چاہیے کہ ہم شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صبر کا مظاہرہ کریں، اس لیے کہ یہ اللہ کی تقدیر سے ہے، یہ اللہ کے اذن سے ہے. اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، جانوں اور مالوں کی کمی کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں. صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب کبھی انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے واویلا نہیں کرتے ہیں، ماتم نہیں کرتے ہیں، نوحہ نہیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی سلامتی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، شہادت یہ کوئی رنج اور غم کی چیز ہے کہ اس پر ماتم کیا جائے؟ شہادت تو یہ بلند مقام ہے، یہ رنج اور غم کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. یہ وہ بلند مقام ہے جس کی آرزو، جس کی تمنا امام المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. یہ ماتم کرنے کی چیز نہیں ہے شہادت، یہ بلند مقام ہے. اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس بلند مقام پر فائز کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر سے اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر سے مجھے زندہ کیا جائے. تو شہادت یہ رنج اور غم کی چیز نہیں ہے کہ اس پر ماتم کیا جائے، یہ تو بلند مقام ہے، درجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے لیے اللہ کے پاس 7 ایسے انعامات ہیں جو کسی کو حاصل نہیں ہوں گے. اس کے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے قبل اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جنت میں اس کا مقام اسے دکھا دیا جاتا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وقار کا تاج پہنایا جائے گا، 72 حوروں سے نکاح کر دیا جائے گا، عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا شہید کو. تو شہادت یہ رنج اور غم کی چیز نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے، شریعت اسلامیہ ہمیں کسی بھی آدمی کے وفات پر، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں دیتی ہے. آپ 3 دن تک غم کا اظہار کر سکتے ہیں، زینت کو ترک کر سکتے ہیں. ہاں، بیوی اپنے شوہر کے وفات پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی. ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، وفات پا گئے. 3 دن گزرے تھے وفات پر. انہوں نے کوئی خوشبو والی چیز منگائی اور اپنے جسم پر ملی. پھر اس کے بعد فرمانے لگیں مجھے اس کی نہ ضرورت ہے نہ شوق ہے خوشبو لگانے کا، بس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں یہ کام کر رہی ہوں، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على امرأة فوق 3. جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے شوہر کے. اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے. تو شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی آدمی کے وفات پر 3 دن سے زیادہ غم منائے، سوگ منائے. دیکھیں ایک سوگ الگ ہوتا ہے، ماتم الگ ہوتا ہے. شریعت ہمیں متعین ایام میں سوگ منانے کی اجازت دیتی ہے، لیکن ہر سال سوگ منانے کی اجازت نہیں دیتی. وفات کے وقت آپ سوگ منا سکتے ہیں، 3 دن تک منا سکتے ہیں، لیکن ہر سال اگر سوگ منایا جائے، غم منایا جائے تو بدعت ہے. ماتم یہ تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ آدمی ماتم کرے، نوحہ کرے، اپنے گالوں کو پیٹے،
اپنے گریبانوں کو چاک کرے. جب شریعت سوگ کی اجازت نہیں دیتی ہے 3 دن سے زیادہ، وہ ماتم کی کیسے اجازت دے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے، شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو مصیبت کے موقعوں پر اپنے گالوں کو پیٹتا ہے، اپنے گریبانوں کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کے نعرے لگاتا ہے. وہ ہم میں سے نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں میں 2 باتیں ایسی ہیں جو کفر ہیں، جو کفر کے درجے کی ہیں. کسی کے حسب اور نسب پر طعن کرنا ہے اور کسی کی وفات پر نوحہ کرنا ہے. تو شریعت اسلامیہ سوگ کی تو اجازت دے گی متعین ایام میں، وفات کے فوراً بعد، لیکن شریعت اسلامیہ ہمیں ماتم کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم کسی کی وفات پر ماتم بنائیں، گریہ وزاری کریں. بلکہ ایک مومن تو صبر کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں پیش آنے والے واقعات یہ اللہ کی تقدیر سے ہیں. اور یہاں ایک بات یہ ہے، اگر ماتم کریں تو کس کس کا ماتم کریں؟ اگر ہم اسلامی تاریخ کو کھنگالیں، سال بھر میں کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، بلکہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں شہادت کا سانحہ رونما نہ ہوا ہو. اگر ہم مرے ہوئے لوگوں کا، فوت شدہ لوگوں کا ماتم کرنا شروع کر دیں تو پوری زندگی ماتم میں ہی ہماری گزر جائے گی، پھر ہمارے چہروں پر کبھی خوشی دکھائی نہیں دے گی. تو سال کے 12 مہینوں میں، بلکہ 360 دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کوئی عظیم سانحہ شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو. سال بھر ہم ماتم کرتے رہ جائیں گے. اور اسی ماہ کی 1 تاریخ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا. اگر بعد میں ہونے والی شہادتوں کی اسلام میں اگر کوئی شرعی حیثیت ہوتی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس قابل تھی کہ مسلمان اس کا ماتم کرتے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اگر بعد میں ہونے والی شہادتوں کی کوئی شرعی حیثیت ہوتی، ماتم کرنا جائز ہوتا، یقیناً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس قابل تھی کہ مسلمان ماتم کرتے. تو شریعت ہمیں ماتم کرنے کا حکم نہیں دیتی ہے، ورنہ سال کے 12 مہینے صرف ماتم میں گزر جائیں گے، فوت شدہ لوگوں کے نظر ہو جائیں گے. اور یہاں ایک آخری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگوں میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ محرم کا مہینہ قابل احترام اس لیے ہے کہ اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ دلگداز پیش آیا ہے، اسی لیے یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. دیکھیے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد پیش آیا، اور دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا. اللہ نے دین کو کمپلیٹ کر دیا تھا، مکمل ہو چکا ہے دین. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اسلام کو میں نے بطور دین کے پسند کر لیا ہے. تو محرم الحرام کی حرمت کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو محرم الحرام کو اسی دن قابل احترام بنایا ہے جس دن اس نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے. حرمت والے مہینوں میں بہت سارے کام، بہت سارے خرافات، شرکیہ امور، بدعات مسلم معاشرے میں انجام دیے جاتے ہیں. اور مکمل ایک ماہ کچھ لوگ صرف سیاہ لباس ہی زیبتن کرتے ہیں، کالا کپڑا. حالانکہ شیعہ مذہب کی ایک کتاب، اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، کیا آدمی کالے کپڑوں میں صلاۃ پڑھ سکتا ہے؟ یہ شیعہ کے امام ہیں، بلکہ ہمارے بھی امام ہیں، امام اہل سنہ ہیں.
وہ فرماتے ہیں کالے کپڑے میں نماز جائز نہیں ہے، یہ جہنمیوں کا لباس ہے، یہ جہنمیوں کا لباس ہے، گرچہ شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ میں شیعی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، خود ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ سیاہ کپڑے نہیں پہنے جا سکتے، یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ تو غرض اس ماہ میں اس کے علاوہ بہت سارے خرافات، تعزیہ نے واقعہ کربلا کو غلو آمیز لہجے میں بیان کرنا اور اس کے آڑ میں صحابہ اکرام کو گالی دینا، صحابہ اکرام کی تنخیص کرنا، صحابہ اکرام پر کیچڑ اچھالنا، نہ جانے کتنے ظلم اور زیادتی کے کام اس ماہ میں کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں اگر ممکن ہو تو صحابہ اکرام کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام و درجہ کیا ہے، اس پر میں گفتگو کروں گا۔ تو غرض اس ماہ میں جو ثابت شدہ عمل ہے وہ صوم ہی ہے۔ اس کے علاوہ مسلم معاشرے میں اس ماہ کو لے کر کے جو بدعت اور خرافات رائج ہیں، ہم کو چاہیے کہ اس سے اپنے دامن کو بچائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے تو ہماری حفاظت فرما، دین پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، ہر قسم کے وباؤں سے، بیماریوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام ایمان احسان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو اسلام ایمان احسان پر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔